یہ میری آپ سے 359 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ایپیسوڈ کا موضوع نہایت ہی دلچسپی ہے، اور آپ یہ ضرور کہیں گے کہ میں یہ موضوع کہاں سے چن کے لاتا ہوں، کیونکہ یہ چپتے ہوئے موضوع ہیں جو ایک کامن شہری کو جن سے واسطہ پڑتا ہے، اور میرا خیال ہے آپ لوگ اپریشیٹ کریں گے کہ میں نے اس موضوع پہ روشنی ڈالی ہے۔ اور وہ موضوع ہے کرایہ دار۔ ہاں، وہ کرائے پہ دکان کر رہا ہے یا اس نے مکان کرائے پہ لیا ہوا ہے۔ آج کل کرایہ کی دکان لینی ہے یا مکان لینا ہے، زیادہ تر آپ کو پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے یہ سہولت میسر آتی ہے، اور پہلے ماہ کا کرایہ وہ دونوں اطراف سے اس کی پاکٹ میں جاتا ہے۔ یہ اس کی کمیشن کہلاتی ہے۔ آگے چلیں تو کرایہ نامے میں یہ شرط ہوتی ہے کہ ہر سال 10% بڑھے گا۔ کچھ سمجھ بھی آتی ہے کہ چلیں جی بڑھنا چاہیے، لیکن الٹیمیٹلی دیکھا جائے تو رگڑا کرایہ دار کو ملتا ہے۔ جو پراپرٹی اونر ہے وہ دودھ بھی پیتا ہے، بلائی بھی کھاتا ہے، اور جو کرایہ دار ہے اس کے حصے میں لسی آتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر 20,000 کرایہ ہے تو اگلے سال اس کا 22,000 ہو جائے گا، اس سے اگلے سال 24,500 کے قریب ہو جائے گا، پھر اگلے سال کوئی 27-28 ہو جائے گا۔ اب جی اس رفتار سے اس کا کرایہ دکان کا بڑھ رہا ہے، اس رفتار سے 10% اس کی انکم پہ بھی پرافٹ نہیں ہوتا، اور اگر کرایہ دار سرکاری ملازم ہے تو اس لحاظ سے اس کی تنخواہ بھی نہیں بڑھ رہی ہوتی، اور اگر کوئی کرائے کے مکان میں ہے اور کرائے کی دکان میں ہے تو 20% اس کا دکان کا بڑھ گیا، 20% اس کے مکان کا بڑھ گیا، اس طرح اس کا سالانہ 40% اس کے اخراجات میں اضافہ ہو گیا۔ لیکن بدقسمتی سے اس ملازم کی تنخواہ میں اتنا اضافہ نہیں ہوتا، نہ ہی اگر وہ کوئی مزدور ہے، دیہڑی دار ہے، یا درمیانے درجے کا کاروباری تاجر ہے۔ تو یہ غور طلب ہے کہ جو مالک مکان ہے یا مالک دکان ہے وہ 10% اضافہ لے رہا ہے، لیکن جو بیچ میں کرایہ دار ہے اس کا کریانے کی دکان کوئی لے لیں تو یہ جو دودھ ہے، ڈٹرجنٹ پاؤڈر ہے، صابن ہے، چائے ہے، اس پہ پرافٹ میرا لے 3 یا 4% ہے۔ اس طرح جو دالیں وغیرہ وہ خریدتا ہے ریٹ لسٹ کے مطابق، اسی ریٹ پہ اس کو تھوک سے ملتی ہے، اور ریٹ لسٹ میں کہا جاتا ہے کہ 110 سے ملنے والی چیز 110 پہ بیچو۔ اس نے کرایہ بھی دینا ہے، اس نے پیکنگ بھی کرنی ہے، بجلی کا بل، ملازم کی تنخواہ، گھر کے اخراجات، اور پھر سال بعد 10% کرائے میں اضافہ، تو وہ کیسے مینج کرے گا؟ یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے، آپ بھی غور و فکر کریں کہ جو میں نے کہا ہے کیا اس میں وزن ہے یا نہیں ہے۔ کرایہ دار ہونا
کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی گالی نہیں ہے، سب لوگوں کے پاس واقعی گھر نہیں ہے، لیکن جن کے پاس نہیں ہے ان کا میں نے آپ کو احوال بتا دیا ہے۔ دکان اگر اپنی ہے، مکان کرائے کا ہے تو آپ سروائیو کر جائیں گے، لیکن اگر آپ کا مکان اپنا ہے، دکان کرائے کی ہے، تو سمجھ لیں ایسی ہے جیسے نیب کے آفس میں آپ کی فائل پڑی ہوئی ہے جو کسی وقت بھی کھل سکتی ہے۔ جو دکان کا مالک ہوتا ہے وہ ہر وقت بلیک میل کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، اور جو ارد گرد نظریں جمائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس پوائنٹ پہ ہمارا قبضہ ہونا چاہیے، وہ اس کو جا کے کہتے ہیں کہ اس سے تم 20 لے رہے ہو، میں تجھے 25 دوں گا۔ پھر 2 سال بعد کوئی اور چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے وہ 25 دے رہا ہے، میں آپ کو 30 یا 35 دوں گا۔ یہ آنکھوں دیکھا منظر ہے، یہ ریالٹی ہے، اس میں ذرا سا بھی جھوٹ نہیں ہے۔ تو وہ دکانداری تو کرتا ہے، کاروبار تو کرتا ہے، لیکن ٹوٹے دل سے کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری سوراخ والی کشتی ہے، یہ کسی وقت بھی ڈوب جائے گی۔ وہ انویسٹمنٹ بھی ڈرتے ہوئے نہیں کرتا۔ اگر وہ کسٹمر کو کریڈٹ دینا چاہے تو وہ بھی ڈرتے ہوئے نہیں دیتا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کل کو اگر میری دکان جاتی رہی تو میں ادھار کیسے کلیکٹ کروں گا۔ ویسے بھی ادھار دینے سے پہلے دکاندار کو دیکھ لینا چاہیے۔ معذرت کے ساتھ ویری ساری، میرا تجربہ ہے کہ جو ادھار لے رہا ہے وہ کرائے پہ تو نہیں ہے، اگر کرائے پہ ہے تو احتیاط کرے، بشک نہ کرے لیکن احتیاط کرے۔ اگر آپ سوچیں کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے تو حل ایک ہی ہے، انسانیت، کیونکہ جو مالک مکان ہے، مالک دکان ہے، اس کی پراپرٹی تو ہر سال قیمت بڑھ رہی ہے، اپریشیٹ ہو رہی ہے، لیکن جو بزنس والا ہے اس کا جو سامان پڑا ہوا ہے، جو اس نے انویسٹ کیا ہے، ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے 10 لاکھ کے پرائز بانڈ لے کے رکھے ہوئے ہیں، تو سال بعد ہوگا تو وہ 10 لاکھ، لیکن ان کی جو پرچیزنگ ویلیو ہے وہ 8 لاکھ ہو جائے گی، کیونکہ جو آج گھی کا پیکٹ 240 کا ہے وہ 5-6 سال بعد 280 کا ہو جائے گا، چینی آج 100 کی ہے وہ 120 کی ہو جائے گی، اس طرح جو اس کے 10 لاکھ کی ویلیو ہے وہ 8 لاکھ رہ جائے گی۔ ہاں، اس درمیان اگر کوئی نمبر اس کا کلک کر جاتا ہے تو یہ اس کی لک ہے، ادروائز ہی از لوزنگ۔ اجازت چاہوں گا، اگلے ایپیسوڈ میں کسی چپتے موضوع پہ پھر بات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، اللہ حافظ۔